لباس دے دیا اور حضور نے فرمایا کہ سفید لباس پہنو اس لیے کہ یہ پاکیزہ ہے۔ اور جو دشمن صحابہ ہیں اور دشمن اہل بیت بھی ہیں تو ان سے مشابہ بچنے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے محرم کے شروع کے 10 دنوں میں کالا کپڑا نہ پہنا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار کو کپڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ قمیص مبارک تھی، یعنی حضور قمیص کا استعمال زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ یعنی سرکار کبھی کبھار چادریں بھی زیب تن فرمایا کرتے تھے، ایک چادر نیچے ہوتی اور ایک چادر اوپر، مگر سرکار کو محبوب ترین جو ہے وہ قمیص مبارک تھی۔ سرکار قمیص مبارک زیادہ جو ہے وہ زیب تن فرمایا کرتے تھے، اس لیے سنت بھی ہے۔ جیسے آج ہمارے اسپورٹ دور کے اندر شرٹ وغیرہ ٹی شرٹ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، تو کم از کم نماز کے لیے جو ہے وہ قمیص کا استعمال کیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنا کپڑا لٹکایا تکبر کی وجہ سے، قیامت کے دن اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو تکبر کی وجہ سے کپڑا، شلوار اتنی بڑی ہے وہ زمین سے گھسکتی ہوئی آ رہی ہے، یا قمیص اتنی بڑی ہے وہ زمین سے گھسکتی ہوئی آ رہی ہے، یا چادر اتنی بڑی رکھی ہوئی ہے جو زمین سے لگتی ہوئی آ رہی ہے، تو یہ ساری کی ساری تکبر کی علامات ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکائے گا اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے حضور میرے بھی اظہار جو ہے، میرا جو تہبند ہے سرکار وہ بھی کبھی کبھار لٹک آتا ہے، زمین سے لگنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے صدیق تم ان میں سے نہیں ہو کہ جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ مبارک تھا بڑا، تو پھر آپ جب چادر پہنا کرتے تھے تو وہ نیچے آ جاتی تھی۔ تو فرمایا اے صدیق ہم جانتے ہیں آپ کے اندر تکبر نہیں ہے، اور ہم نے ان کے حوالے سے کہا ہے کہ جن کے اندر کیا ہے تکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوگا وہ جہنم میں ہے۔ وہ ٹخنے جہنم میں یا وہ کپڑا جہنم ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو اس لیے جو ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹخنوں کو ظاہر رکھا کرو۔ کپڑا بعد میں جیسے لوگ پینٹ پہنتے ہیں تو وہ پاؤں بھی چھپ جاتے ہیں، یہ ساری کے ساری تکبر کی علامات ہیں۔ سرکار مدینہ نے تو یہاں تک بھی حضور نے شلوار مبارک پہنی ہے، سرکار کی آدھی آدھی پنڈلیاں جو ہے وہ ظاہر ہوا کرتی تھی۔ معذرت کے ساتھ اگر ہم کبھی کسی کو دیکھیں نا اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے تو ہمارے بھولے بھالے سنی جو ہے وہ اس کا شمار دوسرے والے لوگوں میں کر دیتے ہیں۔ جناب دیکھو اس کی جو پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، جبکہ سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ کم از کم حضور کی آدھی پنڈلیاں ظاہر ہوتی تھی، اور آج ہمارے علماء سنت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ کم از کم آدھی آدھی پنڈلیاں ان کی ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ سنت طریقہ ہے ٹخنوں کا ظاہر ہونا، کم از کم ٹخنوں تک تو ہو، ورنہ سرکار نے آدھی پنڈلی تک بھی حضور نے جو ہے وہ کپڑا مبارک اظہار مبارک سرکار نے زیب تن فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا اللہ 3 بندوں سے قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں سرکار نے 3 دفعہ فرمایا تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوابو و خاسرو، نامراد ہیں خسارے والے کون ایسے کم بخت لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ تو فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکائے، اور دوسرا نیکی کر کے احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کے مال کو بیچنے والا۔ جو حضرات کام کاج کرتے ہیں یاد رکھیے گا جو آپ کے حصے کا رزق ہے وہ آپ کو ملے گا،
تو خدارہ یہ قسمیں کھا کے مال کے اندر سے برکت کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، ایک شخص نے سرکار کے سامنے نماز پڑھی اور اس کا کپڑا لٹک رہا تھا، نماز پڑھ کے آیا تو حضور نے فرمایا جا وضو کر نماز دوبارہ پڑھ۔ وہ گیا، اس نے وضو کیا، نماز دوبارہ پڑھی، پھر آیا، فرمایا جا دوبارہ وضو کر دوبارہ نماز پڑھ۔ اس نے پھر ویسا کیا، فرمایا جا دوبارہ وضو کر دوبارہ نماز پڑھ۔ تو اس نے کہا بندہ نواز آپ میری اصلاح فرما دیں، مجھے آپ بار بار ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اس لیے کہ تیرا ازار لٹک رہا ہے اور زمین سے تیرا کپڑا لگ رہا ہے، کہ جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ اس میں کوئی بعید نہیں ہے، وہ صحابی رسول تھے، ان کے اندر تکبر کا کوئی وہ نہیں ہوگا، مگر امت کو تعلیم دینے کے لیے سرکار نے یہ ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا اللہ پسند کرتا ہے اللہ اپنی نعمت کو اپنے بندوں پر دیکھے۔ یہ یاد رکھیے گا، بعض لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور اچھا نہ کھاتے ہیں نہ اچھا پیتے ہیں، کیوں؟ کہ جناب یہ عاجزی ہے، یاد رکھیے گا یہ عاجزی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو تکبر آتا ہے تو پھر آپ یہ چیزیں استعمال نہ کریں، اور ورنہ آپ ان نعمتوں کو ظاہر کریں۔ اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، اللہ نے جس بندے کو نعمت دی وہ نعمت دیکھے بھی تو صحیح نا۔ بھئی اللہ نے آپ کو اچھا پیسہ کپڑا دیا ہے اور آپ وہی پھٹا پرانا کپڑا پہن رہے ہیں، یہ تو رب کی نعمت کی ناشکری ہو گئی نا۔ اللہ نے آپ کو اچھا دیا ہے اور روزانہ جو ہے گھروں کے اندر چٹنیاں ہی بن رہی ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ شوقیہ اور ایک ہوتا نہیں کنجوسی کرتے ہوئے، تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار کریں، اس نعمت کا اظہار کرنا ہی نعمت کا شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے میری اس امت پر ریشم کو بھی حرام کیا ہے اور سونے کو بھی حرام کیا ہے میری امت کے مردوں پر۔ تو فرمایا کہ جو بندہ ریشم کا لباس دنیا میں پہنے گا مرد، قیامت کے دن اللہ اسے ریشم کا لباس نہیں پہنے گا۔ اور فرمایا کہ جو دنیا میں مرد شراب پئیں گے، قیامت کے دن اللہ انہیں شراباً طہورا پاکیزہ شراب نہیں پلائے گا۔ فرمایا کہ اللہ نے ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا ہے اور میری امت کے مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار سرکار کے ان فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس